کا مقصد ہمارے صرف یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا، مرنے والے مرحوم کے لیے ہم کون ایسی چیز کریں کہ اس کو فائدہ پہنچے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ ہمارے بیچ کا گزرا ہوا آدمی، ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے دادا پردادا نقل دادا وغیرہ میرے خاندان کے جو لوگ گزر چکے ہیں، انہیں فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ چلو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پر جا کے پہنچتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں۔ جتنے لوگ اگر بولیں گے تبھی میں اپنی تقریر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اگر نہیں بولیں گے تو اختتام کروں گا۔ حضرت موسیٰ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب دریا کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے کنارے جب پہنچے تو اس کے پہلے جب جنگل سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھے کہ یہ قبرستان ہے۔ قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہوئے ہیں نا، جن کو ہم اور آپ جا کے لیٹا کے چلے آتے ہیں، قبرستان میں لیٹے ہوئے مردوں کو دیکھا۔ آپ کو اللہ نے قوت گویائی ایسی عطا کی تھی کہ آپ کی نگاہیں قبر کے اندر تک چلی جاتی تھی اور مردوں کے آہٹ کو بھی سنا کرتے تھے۔ مردے چلا رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں یا خوشحال ہے، آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ پیغمبروں کو اللہ نے اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے پیغمبروں کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ قبر میں رونے والے مردوں کی آواز کو سن لیتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ کون سا مردہ رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ قبر میں رو رہا ہے تو اس کو آپ نے پہچان لیا، اس کے خاندان کو بھی جان لیا، اس کے گھر کو بھی جان لیا۔ لیکن جب آگے بڑھے دیکھے کہ دریا ہے، دریا کے کنارے پر کچھ بچے دریا میں نہا رہے ہیں۔ نہاتے ہوئے دریا میں بچوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں پہچان گئے ایک بچے کو جس کا باپ قبر میں رو رہا تھا، اس کا بچہ دریا میں نہا بھی رہا ہے۔ جس کا بچہ قبر میں، جس کا باپ قبر میں رو رہا ہے، اس کا بچہ دریا میں نہا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا بچہ دریا میں نہا رہا ہے، باپ تو قبر میں رو رہا ہے، فرشتوں کے عذاب میں ملوث ہے، فرشتوں کے عذاب میں مربوس ہے، فرشتے مار مار کے اسے رلا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا دریا میں اپنے ساتھ والوں کے ساتھ دریا میں نہا رہا ہے، خوشحال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فلاں بندے، اس کا نام لے کے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس رونے والے باپ کے بیٹے کو، دریا میں نہاتے ہوئے بیٹے کو نام لے کر کے آواز دیا، کہنے لگے کہ آئے وہ شخص، تیرا باپ قبر میں رو رہا ہے اور تو دریا میں خوشحالیاں منا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نام لے کر کے اس بچے کو یہ پیغام سنایا تو وہ حیرت میں ہو گیا۔ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میرا نام ہے موسیٰ، میں تیرے باپ کی قبر سے گزر رہا تھا، تیرا باپ رو رہا تھا، اس لیے میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ اور سن، جب تک تو اپنے باپ کے نام سے صدقہ نہیں نکال دے گا تب تک تیرا باپ اس قبر میں روتا ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یسرین بلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے فرمایا چل جتنا جلدی ہو سکے اپنے باپ کے نام سے کچھ صدقہ دے دے، اور صدقہ اگر دے دے گا تو تیرے باپ کے سر سے عذاب دور کر دیا جائے گا۔ جانتے ہیں اتنا شریر بچہ
اتنا بدبخت بچہ، اتنا کمبخت بچہ، اس نے کہا موسیٰ صدقہ دے دوں؟ کیا صدقہ دے دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چاہے پیسہ کسی غریب کو دے دے، چاہے